الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں حالات حاضرہ کے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ آپ حضرات کو اخباروں کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہے کہ ملک کے حالات انتہائی ناسازگار ہیں۔ طرح طرح کی برائیاں عام کی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹانے کے لیے، ان کے عقیدے سے ہٹانے کے لیے، ان کو اعمال سے ہٹانے کے لیے طرح طرح کی برائیاں عام کی جا رہی ہیں، تاکہ مسلمان اپنا عقیدہ، اپنا ایمان اور اپنے اعمال کو کھو بیٹھے اور دنیا سے بالکل تہی دامن ہو کر وہ دوزخ کا ایندھن بن جائے اور دنیا سے بالکل ایمان سے خالی جا کر وہ شیطان کا ساتھی اور جہنم میں جانے والا بن جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صاف لفظوں میں اعلان کر دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ۔ ایک دم بالکل صریح لفظوں میں اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے کہ جو شخص دین اسلام سے پھر گیا، یعنی اس نے ایمان کی راہ کو چھوڑ کر، دین اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کو اس نے اختیار کر لیا، اپنے مذہب کو تبدیل کر دیا، دین اسلام کو تبدیل کر دیا، تو اللہ رب العزت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ ایمان پر باقی رہے، چاہے وہ ایمان پر باقی نہ رہے، اللہ رب العزت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت وہ خدا ہے، اور وہ خدا ایسا ہے جو خود سے خدا بنا ہے، یعنی وہ خدا ایسا ہے جس کو ہمارے ووٹوں کی محتاجگی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ووٹ دیا ہو تو وہ خدا بن گیا ہو، ہمارے ووٹ دینے سے وہ خدا نہیں بنا ہے، بلکہ وہ خود سے خدا ہے، اس لیے اس خدا کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اللہ رب العزت اس کے مقابلے میں کسی دوسرے کو لائے گا۔ اگر کوئی دین اسلام سے پھر گیا، دین اسلام سے پھرنے کے بعد اللہ رب العزت کہتے ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اس کے مقابلے میں ایسی قوم کو کھڑا کروں گا جو اللہ سے بہت محبت کرنے والی ہوگی اور
مسلمانوں پر نرم ہوگی اور کافروں پر سخت ہوگی، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوگی۔ ولا یخافون لومۃ لائم۔ آج ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ایسی ایسی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، ایسی ایسی برائیاں عام ہو رہی ہیں، اور ہم کو ایسی چیزوں کی طرف دعوت دی جا رہی ہے کہ ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ ابھی غیر مسلم کا تہوار تھا، کچھ ساتھیوں کا فون آیا کہ ہمارے کچھ دوست غیر مسلم ہیں، کیا ہم ان کے تہوار میں شریک ہو سکتے ہیں؟ ابھی جو تہوار گزرا ہے، اور یہ بتا دیجئے کہ ہم غیر مسلم کے ساتھ تعلق کس درجے تک قائم کر سکتے ہیں، ان کے مذہبی رسومات میں ہم کس حد تک حصہ لے سکتے ہیں، کیونکہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں ایسا ماحول ہے، ہم آپس میں بھائی چارگی چاہتے ہیں، الفت و محبت چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں بتا دیجئے کہ کیا ہم ان کے اس مذہبی تہوار کے اندر شرکت کر سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیے دوستو، یہ سوال جو ہے دین سے دوری کی بنیاد پر پیدا ہوا ہے۔ اگر دین سے وہ شخص قریب ہوتا یا دین کے بارے میں کوئی معلومات اس کو ہوتی تو ایسا سوال وہ کرتا ہی نہیں۔ اسلام نے غیر مسلموں کے کچھ حقوق متعین کیے ہیں۔ اسلام جو ہے امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے اور آپس میں الفت و محبت کا بھی پیغام دیتا ہے، لیکن اسلام اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ آپ توحید کو چھوڑ کر، ایمان کو چھوڑ کر بت پرستی کا راستہ اختیار کریں، آپ شرک کے راستے کو اختیار کریں، یہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آپ ان کی شادی بیاہ میں شریک ہو، آپ کا کوئی غیر مسلم دوست ہے، آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں آپ کا ان سے تعلق ہے، آپ کا ان کے یہاں آنا جانا ہے، آپ ایسے ماحول میں رہتے ہیں، تو آپ ان کی شادی بیاہ میں شریک ہو جائیں، اور اسی طریقے سے کوئی خوشی کا ان کے گھر میں موقع ہے، آپ اس خوشی کے موقع پر شریک ہو جائیں، لیکن ان کے مذہبی تہوار کے اندر جس میں شرک ہو، بت پرستی ہو، مورتی کی پوجا کی جا رہی ہو، آپ اس مورتی کے پوجا میں ہرگز شریک نہیں ہو سکتے۔ یہ کہنا کہ یہ الفت و محبت ہے، یہ بھائی چارگی ہے، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دی۔ الفت محبت اپنی جگہ پر ان سے پیار سے ملیے، اچھے سے رہیے، اچھے سے برتاؤ کیجیے ان کے ساتھ، لیکن یہ الفت و محبت نہیں ہے کہ آپ ان کے مذہبی تہوار میں جا کر شریک ہو جائیں۔ ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے، ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ مسلمان اس کو کفر یا شرک سمجھتا ہی نہیں ہے اس کو۔ اور آج کل فکری ارتداد جو ہے، ایک تو ہے عملی ارتداد، ایک ہے فکری ارتداد۔ اس کی سوچ کیا ہے، انسان سوچتا کیا ہے، اس سوچ کو، اس فکری ارتداد کو وہ ارتداد سمجھتا ہی نہیں ہے۔ وہ اس کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، مذہب اسلام کیا کہتا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ بس میں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں وہاں کے لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، میں بھی اپنے ذہن سے اس چیز کو پسند کر رہا ہوں، مجھے بھی ان کی یہ چیز بہت اچھی لگ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بند کمرے میں بھی اگر انسان فکری ارتداد کے اندر مبتلا نہیں ہے تو بند کمرے میں بھی وہ ایسا کام نہیں کرے گا جو اس کے عقیدے کے خلاف ہوگا۔ کمرہ بند کر دیا، اندر کیا ہو رہا کچھ پتہ نہیں ہے، ہم ایسے عقیدے کے اندر چلے گئے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ ارے کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن اللہ رب العزت تو آپ کو دیکھ رہا۔ اللہ رب العزت کی ذات تم
70 پردوں کے اندر چھپے رہو گے تو اللہ رب العزت کی ذات تم کو دیکھ لے گی. تم اللہ سے پردہ کیسے کر سکتے ہو؟ اگر آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے اس چیز کی تو آپ صاف منع کر دیجیے کہ نہیں، اسلام ہم کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا، یا کسی اور مصلحت سے اس کو ٹال دیجیے. آپ نہ تو غیر مسلم ہماری مسجدوں میں، ہماری عبادت گاہوں میں جس طریقے سے ہم عبادت کرتے ہیں وہ آ کر کریں، ہم کو کوئی ضروری نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور نہ آپ کو یہ ضروری ہے کہ جس طریقے سے وہ مورتی پوجا کرتے ہیں یا ان کے مذہبی تہوار ہوتے ہیں آپ ان میں جا کر شریک ہوں. ان کا کوئی بندہ مر جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ جو بھی معاملہ کریں، اس کو جلائیں، اس کو آگ میں جلائیں، یا اس کو دریا کے اندر پھینک دیں، یا اس کو زمین کے اندر دفن کر دیں، یہ ان کا معاملہ ہے. اور اگر ہمارا کوئی بھائی جو ہے انتقال کرتا ہے، کوئی مسلمان اس دنیا سے جاتا ہے، تو ہم اس کا اپنے مذہب کے مطابق اس پر عمل کریں گے، اس کو نہلائیں گے، دھلائیں گے، اس کے جنازے کی نماز پڑھیں گے اور قبر کے گڑھے میں اتاریں گے اس کو. یہ نہیں کہ آپ اپنے مذہب کو ہمارے اوپر بھی لاگو کر دو کہ نہیں یہ مذہب بہت فرسودہ ہو چکا ہے، اگر بھائی چارگی چاہیے تو جس طریقے سے ہم کرتے ہیں آپ بھی اسی طریقے سے کر دیجیے. یہ بھائی چارگی نہیں ہے. ان کے یہاں شادی ہو، وہ شادی جس طریقے سے کریں، ان کا مذہبی جو شخص ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق 7 پھیرے کر کر یا جو بھی کرتے ہیں وہ لوگ اس طریقے سے اس کے نکاح پڑھائیں. اور ہمارا مولوی مسجد کے اندر یا کسی مکان پر جا کر نکاح کے ذریعے سے اس کو نکاح کے بندھن میں باندھے گا. تو اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ برتاؤ کے کچھ حدود متعین کیے ہیں. آپ اسی حدود میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، ان کے ساتھ الفت و محبت سے پیش آئیے. لیکن جہاں شرک اور کفر کی بات ہوگی، مذہب اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے. آج ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ نکاح کر کے ان کے مذہب کو قبول کر رہی ہیں. اس بات میں پروپیگنڈا بھی ہے لیکن سچائی بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پورا کا پورا پروپیگنڈا ہے، نہیں، پورا کا پورا پروپیگنڈا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر سچائی بھی ہے کہ مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ نکاح کر کے، غیروں کے ساتھ رشتہ جوڑ کر اپنے مذہب کو خیرباد کہہ رہی ہیں اور ان کے مذہب کو قبول کر کے ارتداد کی راہ اختیار کر رہی ہیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ میڈیا جو ہے یہ غیروں کے ہاتھ میں ہے. ان کا کام ہی یہی ہے کہ ہم دنیا کے اندر مسلمانوں میں ایسا خوف اور ایسی مایوسی پھیلا دیں کہ مسلمان پھر اپنے سر کو اٹھانے کی ہمت نہ کر سکے. اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ غیر مسلموں کی طرف سے ایک نعرہ لگا تھا لو جہاد کا. اس کو اتنا عام کر دیا گیا تھا کہ مسلمان لڑکے جو ہے غیر مسلم کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں اور ان کو محبت کی جال میں پھنسا کر ان کے مذہب کو تبدیل کر کے مسلمان بناتے ہیں. یہ بالکل عام ہو گیا تھا، ہر جگہ دیکھیے لو جہاد کا نام. لیکن باطل نے حربہ بدل دیا. کام ان کا وہی ہے، لیکن اس مرتبہ باطل نے اپنے حربے کو تھوڑا سا چینج کر دیا ہے. یہ چینجنگ اس لیے کی گئی ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر مایوسی کی لہر پیدا ہو جائے، مایوسی کی لہر دوڑ جائے مسلمانوں کے اندر،
اور مسلمان بالکل نا امید ہو جائے کہ اب تو کچھ نہیں ہونا ہے. کیا حربہ استعمال کیا گیا؟ یہ حربہ استعمال کیا گیا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہندو لڑکیاں یا غیر مسلم لڑکیاں ہی صرف مسلمانوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان لڑکیاں بھی غیروں کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں. یہ سوشل میڈیا پر عام کر دیا گیا تاکہ جو بھی مسلمان اس کو پڑھے، جو بھی مسلمان اس کو دیکھے، اس کے دل میں ایک مایوسی کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ ہماری مسلمان بچیاں کیا کر رہی ہیں. ہے یہ پروپیگنڈا، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ تو سچائی اور حقیقت ہے. اور یہ کس بنا پر اور اس کے وجوہات اور اس کے سبب کیا ہیں؟ آخر یہ پروپیگنڈا کیوں پھیلایا گیا؟ اتنا عام کیوں کیا گیا؟ ایک کا دکا واقعات یا 2-4 واقعات ہوں گے، اس واقعات کو لے کر اتنا سارا پروپیگنڈا پھیلا دیا گیا کہ پوری مسلم قوم جو مایوس ہو گئی. ہمارے بڑے بڑے ذمہ داران بھی اس پر تبصرہ کرنے لگے کہ واقعتاً مسلمانوں میں یہ مایوسی کی لہر پیدا کی جا رہی ہے، مایوسی کی لہر کو دوڑایا جا رہا ہے. ابھی پونا کا واقعہ آپ دیکھ لیجیے. پونا میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جس میں یہ پتا چلا ہے کہ کچھ مسلمان بچیاں جو ہیں اپنے مذہب کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ انہوں نے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیا، غیروں کے ساتھ نکاح کر لیا. اور یہاں تک کہ ایک واقعے میں ایک صاحب نے بیان کیا پونے کے واقعے کو کہ وہاں جو ٹیم کام کرتی ہے مسلمانوں کے لیے، ان کو جب یہ پتا چلا کسی طریقے سے کہ یہ مسلم لڑکی جو ہے یہ غیر کے ساتھ جا رہی ہے اور کورٹ میرج کے لیے تیار ہے، تو کورٹ میرج کرنے سے پہلے 40 دن پہلے، تقریباً 40 دن پہلے اپلیکیشن دینا پڑتا. یعنی آپ وہاں اپلیکیشن دیں گے تو 40 دن کے بعد آپ کی سنوائی ہوگی. تو کسی طریقے سے وہ اپلیکیشن جو ہے، وہ جو ایڈوکیٹ تھے یا جو بھی تنظیم کے لوگ تھے ان تک وہ اپلیکیشن ان کو پہنچ گیا، ان کو مل گیا. اور اس پتے پر وہ لوگ گئے اور اس لڑکی کے ماں باپ کو سمجھایا اور کہا ذرا سوچو تمہاری بچی کیا کرنے جا رہی ہے. ارے کسی غیر مسلم سے شادی کر کے اپنے ایمان کو خراب کرنے جا رہی ہے. دوستو دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے ماں باپ نے کیا جواب دیا. ماں باپ نے کہا کہ آپ لوگ اپنا کام کیجئے. کیا کہا؟ آپ لوگ اپنا کام کیجئے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے سب ہماری مرضی سے ہو رہا ہے، ہم اس سے راضی ہیں اور ہم اس بات کو جانتے ہیں ہماری بچی جو کر رہی ہے صحیح کر رہی ہے. آپ ہمارے بیچ میں مت پڑیے، آپ اپنا کام کیجئے جائیے. بتائیے کس دور میں مسلمان زندگی گزار رہا ہے اور باطل سے کتنا متاثر ہو گیا انسان، باطل کی تہذیبوں سے کتنا متاثر ہو گیا انسان. دوستو اللہ رب العزت کو ہم اگر اللہ کی اطاعت کریں یا اس کی فرما برداری کریں تو اللہ کی خدائی میں یعنی اس کی بڑائی میں کوئی فرق آ جائے ایسا نہیں ہے. اگر ہم اللہ کی عبادت کریں یا اللہ کی عبادت نہ کریں اس کی خدائی میں اور اس کی بڑائی میں ذرہ برابر فرق ہونے والا نہیں ہے. ہم اس کی عبادت کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے، ہمارا ہی فائدہ ہے. اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں یا کفر اور شرک کا راستہ اختیار کریں تو اللہ کی بڑائی میں کوئی ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہوگا. وہ تو خود سے خدا ہے. آپ یہ دن ہے نا، آپ اس دن کو اگر دن کہیں تب بھی دن ہے، اگر اس کو آپ رات کہیں تب بھی دن ہے.
اللہ کے رسول کو آپ نبی مانے تب بھی وہ نبی ہے، نہ نبی مانے تب بھی نبی ہے وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بتایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہونے کا مطلب یہ نہیں ماں کو سجدہ کیا جائے۔ ماں سے محبت اپنی جگہ ہے، لیکن اس حدیث کی بنا پر کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ہم اس کی عبادت کرنے لگے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اللہ رب العزت کو خدا کوئی مانے یا نہ مانے، وہ تو خدا ہے، اس کی بڑائی میں کوئی فرق، کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن ہمارا نقصان ہو جائے گا، کیونکہ اگر ہم نے ایمان کے بعد کفر والی زندگی اختیار کی یا فکری ارتداد میں ہم مبتلا ہو گئے تو ہماری آخرت خراب ہو جائے گی۔ اور شیطان تو یہی چاہتا ہے، شیطان کا یہی کام ہے کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو ان کے دلوں سے ایمان کو سلب کر کے ان کو دوزخ میں پہنچا دے، کیونکہ اس نے اللہ رب العزت سے وعدہ کر رکھا ہے۔ جب راندہ درگاہ کیا گیا شیطان کو تو اللہ رب العزت سے اس نے مہلت مانگی تھی، میں نے بیان کیا تھا کہ مجھے اتنے دن تک مہلت دے کہ میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے بہکاؤں۔ قرآن کریم میں اس کو بہت ساری جگہ پہ بیان کیا گیا ہے، عن ایمانہم وعن شمائلہم، یعنی میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے داہنے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی، یعنی ہر طرح سے ان کو بہکانے کی کوشش کروں گا۔ اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کی مسلسل نافرمانی کر رہے ہیں، ایک منٹ کے لیے بلکہ ایک سیکنڈ کے لیے نہیں سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، اگر میں اسی حال میں دنیا سے چلا گیا تو میری آخرت کا کیا ہوگا۔ ایک منٹ کے لیے ان کو فرصت نہیں ہے، بلکہ دنیا کمانے کے لیے 24 گھنٹہ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو بالکل دنیاوی زندگی میں منہمک ہیں، اور اللہ سے اور مذہب اسلام سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ شیطان ان سے بالکل آزاد ہے، شیطان کو ان کو بہکانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ شیطان کے چنگل سے جو لوگ بچے ہوئے ہیں شیطان ان کے پیچھے پڑتا ہے۔ شیطان کے چنگل سے بچے ہوئے کون لوگ ہیں؟ جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں اور دوسروں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، یہ شیطان کے چنگل سے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں شیطان اللہ رب العزت سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ایسے لوگوں کو تیرے راستے سے ضرور میں بہکا کر رہوں گا۔ جب ایسے لوگوں کی موت آتی ہے جو اپنے دین پر قائم ہیں اور ثابت ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اور دین پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں، جب ایسے لوگوں کی موت آتی ہے تو شیطان ان کے پاس آتا ہے۔ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہے، اور اس نے اللہ رب العزت سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ایمان کی حالت میں میں اس کو دنیا سے جانے ہی نہیں دوں گا، کسی بھی طریقے سے تیرے راستے سے اس کو ہٹا کر رہوں گا۔ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو ایک طرف تو فرشتے رہتے ہیں اور ایک طرف شیطان رہتا ہے، اور انسان کی مرنے کے وقت جو کیفیت ہوتی ہے، جو حالت ہوتی ہے، بہت ہی خطرناک ہوتی ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو تو وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جس کے اوپر وہ بیت رہی ہو۔ اس لیے موت کے وقت کی جو حالت ہے بہت ہی خطرناک ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جب انسان کی موت کے آثار ظاہر ہو جائیں، پتہ چل جائے کہ اب اس کی موت ہونے والی ہے، گھر میں ہے، ہاسپٹل میں ہے، یہ معلوم ہو جائے، محسوس ہو جائے کہ اب اس کا آخری وقت ہے، تو حکم دیا گیا ہے کہ اس کے پاس دنیا دار لوگ دنیا کی باتیں نہ کریں، کیونکہ
اس کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ ایسے وقت میں حکم دیا گیا ہے کہ وہاں دیندار لوگ اور جو اچھے خیال کے لوگ ہیں، جو نماز روزے کے پابند ہیں، وہ اس وقت اس کے پاس موجود ہو اور دنیا کی باتوں کے بجائے درود شریف یا قرآن کریم کی تلاوت یا سورہ یاسین شریف، یہ سب چیزیں اس کے پاس پڑھی جائیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب مرنے والے کو کلمے کی تلقین کی جائے تو اسے زبردستی نہ کہا جائے کہ کلمہ پڑھ لو، بلکہ خود بخود تم بلند آواز سے کلمے کو پڑھنے لگو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ بلند آواز سے تم کلمے پڑھو گے تو اس مرنے والے کی زبان پر بھی وہ کلمہ جاری ہوگا۔ اور یہ لکھا ہوا کہ اگر ایک مرتبہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر اس کو بار بار کلمہ پڑھنے کی تلقین مت کرو۔ یہ نہیں کہ بیٹا کلمہ پڑھا دیا، اب بیٹی آ رہی ہے، ابا جلدی سے کلمہ پڑھ لو، بھائی آ رہا ہے، بھائی جلدی سے نہیں، ایک مرتبہ اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اپنی زبان کو یعنی خاموش رکھو کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، بار بار اس کو کلمے کی تلقین مت کرو۔ اور کیونکہ اگر خدا نخواستہ آپ کے بار بار تلقین کرنے کی وجہ سے، بار بار کہنے کی وجہ سے، کیونکہ وہ اس حالت میں ہے، اس کیفیت میں ہے، اتنی تکلیف اس کو ہو رہی ہے کہ اس تکلیف کا اندازہ وہی کر رہا ہے، اور آپ کے بار بار کہنے کی وجہ سے کہیں اس کی زبان سے نکل گیا کہ میں نہیں پڑھتا، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ انکار کر دیا، نہیں پڑھتا، کیا ہوا؟ کس طریقے سے موت آئی؟ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ بار بار، کیونکہ اس کی کیفیت کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ایک طرف تو شیطان کھڑا ہوا ہے اور ایک طرف فرشتے ہیں۔ شیطان اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کو ایمان سے خالی کر دوں، کسی بھی طریقے سے اس کے دل سے ایمان کو رخصت کر دوں اور یہ بغیر ایمان کے دنیا سے چلا جائے۔ بہت کوشش کرتا ہے مرتے وقت۔ امام احمد بن حنبل بہت بڑے محدث ہیں اور چاروں اماموں میں سے ایک امام ہیں۔ امام احمد بن حنبل، ان کا مذہب حنبلی ہے۔ ان کے انتقال کا وقت قریب آیا۔ بہت بڑے محدث ہیں اور بہت بڑے امام بھی ہیں۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شیطان مرتے وقت کون سا حربہ استعمال کرتا ہے کہ یہ ایمان سے چلا جائے دنیا سے۔ بتائیے، اتنے بڑے محدث کے پیچھے امام لگا ہوا، ان کے موت کا وقت قریب ہے اور لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنے پائے کے محدث ہیں، کتنے بڑے امام ہیں، تو ہمارا اور آپ کا کیا شمار ہوگا؟ اتنے بڑے محدث کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی جا رہی ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے صرف ایک لفظ نکلتا ہے، ابھی نہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ ابھی نہیں۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنا بڑا امام، اتنا بڑا محدث اور کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے اور کہہ رہا ابھی نہیں۔ جب تھوڑا سا سکرات میں افاقہ ہوا، تھوڑا سا آپ کو ہوش آیا، تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ ہم آپ کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کر رہے تھے لیکن آپ کی زبان سے نکل رہا تھا کہ ابھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تم لوگوں کو جواب نہیں دے رہا تھا، میں یہ جواب تم کو نہیں دے رہا تھا، میں یہ جواب شیطان کو دے رہا تھا۔ شیطان مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ احمد، تم اپنے علم کی بنا پر مجھ سے بچ گئے، تم نے حدیث کی اتنی خدمت کی ہے، تم نے اپنے علم کی بنیاد پر مجھ کو، اپنے آپ کو مجھ سے بچا لیا ہے۔ تو میں اس سے کہہ رہا تھا کہ نہیں، ابھی نہیں۔
اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے تب مجھے پتا چلے گا کہ میں کامیاب ہوں یا ناکام ہوں. ابھی اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا کہ میں بچ گیا ہوں. میرا ایمان سلامت مرتے وقت رہے گا تب میں سمجھوں گا کہ ہاں میں کامیاب ہوں. اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث ہیں یہ بھی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں جب کوئی قول ذکر کرتے ہیں کہ یہ میرا قول ہے تو اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ ابن مبارک کا بھی قول ذکر کرتے ہیں کہ یہی میرے استاد عبداللہ ابن مبارک کا بھی قول ہے. بخاری میں جہاں جہاں بھی آئے گا کہ میرا قول ہے، فوراً اس کے بعد آئے گا کہ عبداللہ ابن مبارک کا بھی یہی رائے ہے، یعنی ان کی بھی یہی رائے ہے، میری بھی یہی رائے ہے. تو یہ امام بخاری کے استاد ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت جو ہے ان کی جوتیوں کو سیدھی کرتی ہے. ان کے انتقال کا وقت آیا تو اپنے فرزندوں سے کہا کہ مجھے زمین پر بٹھا دو، اور زمین پر جب بٹھایا گیا تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سفید داڑھی کو زمین پر رگڑنا شروع کر دیا اور کہا کہ اے اللہ، عبداللہ کے حال پر رحم فرما، عبداللہ کی مغفرت فرما، عبداللہ کے ایمان کو سلامت رکھ اور ایمان کی حالت میں مجھ کو موت دے دے. یہ نہیں کہا کہ میں اتنا بڑا محدث ہوں، میں اتنا بڑا مفکر ہوں اور میں نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا ہے. اس حوالے کو نہیں پیش کیا بلکہ اپنے بڑھاپے کو پیش کیا اللہ رب العزت کے سامنے. کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر مرتے وقت میرا ایمان پر خاتمہ ہو گیا اور اللہ رب العزت نے میرے ایمان کو سلامت رکھا تو میں کامیاب ہو گیا، ورنہ اگر ایمان پر میرا خاتمہ نہیں ہوا، ایمان پر میں نہیں گیا ہوں دنیا سے، تو چاہے میں نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دی ہیں، اللہ رب العزت کو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. تو شیطان پہلی بات بہت حربے استعمال کرتا ہے کہ مرتے وقت کسی بھی طریقے سے وہ انسان کو ایمان سے ہٹا دے. اس لیے میں نے کہا نا کہ مرنے والے کے قریب دنیا دار لوگ ہرگز نہ بیٹھیں، اور اگر بیٹھیں تو دنیا کی کوئی بات اس مردے کے سامنے نہ کریں. اس کو کلمے کی تلقین کیجیے، اس کے سامنے قرآن شریف کی تلاوت کیجیے، یہ سب چیزیں کیجیے. دنیا کی باتیں مت کیجیے، اور یہ اس سے بھی نہ پوچھیے کہ تمہارا یہ زیور کس کے پاس ہے، یہ زیور کہاں رکھ، یہ سب کچھ نہیں. بلکہ شریعت کہہ رہی ہے کہ جب مرنے کا وقت قریب آیا ہے تو اب اگر اس سے ہوش و حواس میں ہے تو اسے پوچھ لیجئے کہ تمہارا کسی پر قرض تو نہیں، یعنی آپ کسی کے قرض دار تو نہیں ہو، یا کوئی ایسی چیز جس کو آپ نے کسی کو دینا ہو، یا آپ کی زندگی کی کتنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں، یا آپ نے کتنے روزے چھوڑ دیے ہیں، یہ ساری چیزیں اس سے معلوم کرو. اور باقی دنیا کی کوئی بھی بات اس سے کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے دوستو میں عرض کر رہا تھا کہ باطل جو ہے نا یہ کوشش کر رہا ہے اس دور میں کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کو ختم کر دے. اسی وجہ سے مسلمانوں کے عقیدے پر بار بار حملہ کیا جاتا ہے. مسلمانوں کو عقیدے سے ہٹانے کے لیے طرح طرح کی اسکیمیں نکالی جاتی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے مسلمان اس اسکیم کے تحت آ جائے اور اپنے عقیدے کو خیر آباد کہہ دے. یاد رکھو دوستو، ایمان پر جینا اور ایمان پر مرنا، اسلام پر جینا اور اسلام پر مرنا، یہ اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں کہ ہمارا سر تن سے جدا ہو سکتا ہے مگر ایمان کو اپنے دل سے رخصت نہیں ہونے دیں گے. ہم اسلام کے دامن کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے اور اسلام کو کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دیں گے. جھوٹ کا پروپیگنڈا کہ مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں، یہ جھوٹ کا ہے، کچھ حقیقت ہے، لیکن اتنا سارا جو سوشل میڈیا پر پھیلا ہوا ہے یہ بالکل سراسر مسلمانوں کو مایوس کرنے والا ہے.
آپ مایوسی کا شکار مت ہوجیے. ارے جن ماؤں نے یا جن باپوں نے اس بچی کی تربیت کی ہے، کیا وہ اپنے بیٹی کو یا اپنی بہن کو یا وہ ماں اپنی بیٹی کو کسی غیر کے ہاتھ میں ایسے آسانی سے جانے دے گی؟ ہاں، جو لوگ اسلام سے بیزار ہیں، دین سے بیزار ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن جن کے دل میں ذرہ بھی ایمان ہے، اگر وہ ایمان پر باقی ہے اور اس کے دل میں مذہب اسلام کی ذرہ برابر بھی محبت ہے، تو اپنی بچی کے لیے وہ یہ قدم اٹھانا کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک آخری بات کہتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے بالکل آنکھ بند کر لیں. نہیں، ہماری ذمہ داری ہے. ایک تو مخلوط تعلیم اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن اگر مخلوط تعلیم آپ دلا رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی بچی کی نگرانی کریں، اپنے بچے کی نگرانی کریں کہ کالج، یونیورسٹی یا اسکول جا رہا ہے تو اس کا کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یا یہ کس کس سے ملتا ہے، کس کس سے ملتی ہے. آپ اس کو ملٹی میڈیا موبائل دے دیے تو اس کم سے کم آپ کو فرصت ملے تو اس کے ملٹی میڈیا موبائل کو کبھی چیک کر لیجئے کہ اس میں کس کس کے نمبر اس کے پاس موجود ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اس پر غور نہیں کیا اور اس بچی کا غلط قدم کہیں اٹھ گیا تو پھر معاشرے کے اندر ہماری رسوائی ہوگی. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی طرف سے آنکھ بند کر کے یقین نہ کریں، بلکہ اس کی چوری چھپے جو ہے نگرانی کرتے رہیں کہ یہ کالج جا رہی ہے کہ کہیں اور جا رہی ہے، یہ کالج کتنے وقت جاتی ہے، کہاں کتنے وقت آتی ہے، یہ سب نگرانی کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے ٹیوشن جاتی ہے تو کتنے وقت جاتی ہے، وہاں کس سے ملتی ہے، یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی بچیوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں معلومات اس کی حاصل کریں. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ.